عشاء کی جماعت، وہ عصر و ظہر کی جماعت جس کے اندر ایک یا دو صفیں ہوتی ہیں، اور ان میں بھی وہ بزرگ جن کو پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے کچھ آشنا ہو چکے، آج کے کالج یونیورسٹیوں سے وہ بے خبر رہے۔ آج کی یونیورسٹی کالج ہمیں دین سے دور کر رہی ہے۔ اس کے اصل ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے اصل ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، صرف بزرگ نظر آتے ہیں، نوجوانوں کی تعداد جس طرح ہونی چاہیے وہ مسجد کے اندر نظر نہیں آتی، اور یہی طریقہ وتیرہ رہا جیسا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہاری مساجد بھی ویران ہو جائیں گی۔ ایک یہود و نصارہ وہ ان مساجد کو ویران کرنے میں ہر طرح کے وہ کھیل کھیل رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ مسجد کے ساتھ جو مسلمان کا ایک تعلق ہے یہ اس کو کمزور کیا جائے، اور جو مسجد میں جائے گا دین اسلام سے روشناس ہوگا، اسی کے دل کے اندر محبت خدا بھی ہوگی، محبت مصطفیٰ بھی ہوگی، تو لہٰذا انہیں مساجد سے دور رکھا جائے۔ لہٰذا انہوں نے کبھی کبھار یہ آپ اور میرے ٹیسٹ کے لیے مختلف سے طریقے بنائے ہوئے ہیں، کبھی وہ کوئی گستاخی کرتے ہیں، کبھی وہ کوئی گستاخی کرتے ہیں، کبھی وہ الفاظ کی صورت میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی کارٹونوں کی صورت میں گستاخی کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے ایمان کو چیک کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ٹمپریچر اسلام کے حوالے سے کتنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا، تو عزیزان گرامی قدر، اگر آج معاشرے کے اندر ہم برائی دیکھیں، اب زبان سے کہنے والا زبان سے منع نہ کرے، ہاتھ کو اللہ نے جن کو طاقت دی ہے وہ ہاتھ سے منع نہ کرے، تو پھر وہ انتظار کرے۔ جس طرح راہبوں کی عبادت گاہیں ویران ہو گئیں، جس طرح عیسائیوں کی عبادت گاہیں ویران ہو گئیں، جس طرح یہودیوں کی عبادت گاہیں ویران ہو گئیں، وہ وقت بھی آئے گا جب ہماری مساجد بھی اللہ نہ کرے، اللہ وہ وقت نہ لائے کہ ہماری مسجدیں بھی ویران ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ ہم مسجد میں بیٹھ کر دعا کرنے کے لیے کہ مسجد میں بیٹھے ہم تو کیا کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر دعا کریں گے، چل پھر رہے ہیں دعا کریں گے، ارے دعا پر اکتفا نہیں، رب کائنات نے فرمایا اپنے کلام کے اندر جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اسی کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ وہ ہمارا محتاج نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس نے یہ نظام بنایا ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، دین کو تخت میں لینے کے لیے، دین کا نظام رائج کرنے کے لیے تم دین کی مدد کرو۔ جب دین کی مدد کے لیے نکلو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آج ہم صرف دعاؤں پر اکتفا ہے، ہماری پارلیمنٹ کے اندر، ہماری اسمبلیوں کے اندر صرف قرارداد پر اکتفا ہے۔ وہ وقت کب آئے گا کہ ہم کشمیر کے لیے قراردادیں بھی پیش کرتے ہیں، فلسطین کے لیے قراردادیں بھی پیش کرتے ہیں۔ صرف مذمت کافی نہیں، ہمارے حکمرانوں کو عملی طور پر میدان کارزار میں اترنا ہوگا۔ ارے کیا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت تک مذمت کرتے رہیں گے کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کب تک کھڑے ہیں؟ جب تک آخری کشمیری مر نہیں جاتا۔ ارے اتنا کافی ہے تو کیا ہم یہی بات کریں گے کہ ہم فلسطینوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کب تک؟ جب تک آخری شہید نہیں ہو جاتا۔ ارے صرف یہی نہیں، عملی طور پر میدان کارزار کے اندر اترنا ہوگا، جہاد کو اپنا طریقہ وتیرہ بنانا ہوگا۔ یہ یہود و نصارہ کی سازش تھی، اور ہمارے حکمران جنہوں نے دین کو نہ سمجھا، ہمارے نصاب سے جہاد کو ختم کیا گیا۔
جس نے جہاد کا نام لیا ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، جنہوں نے جہاد کا نام لیا ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ ارے دین کی سربلندی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک جہاد کا علم بلند نہیں کیا جاتا، جب تک ہر مسلمان مومن میدان کارزار کے اندر نہیں اترتا۔ فلسطین کے اندر مسجد اقصی آج ہمارے گریبان کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ مسجد اقصی کے اندر حالات نماز کے اندر شہید ہونے والے وہ ہمارے مسلمان بھائی آج ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے لیے صرف اتنا نہیں کہ ہم صرف مذمتی طور پر قراردادیں پیش کرتے رہیں یا حضور کی امت مسجدوں میں بیٹھ کر صرف دعائوں پر اکتفا کرتی رہے۔ ارے اگر عبادت کرنا مقصود تھی، صرف دعا کرنا مقصود تھی، تو حضور علیہ السلام کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا ہو سکتی ہے؟ میرے آقا دعا کرتے یہ زمانہ بدل جاتا۔ کیا ضرورت تھی غزوہ بدر کی؟ کیا ضرورت تھی غزوہ حنین کی؟ کیا دیگر غزوات کی ضرورت تھی؟ لیکن آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ عملی طور پر میدان کارزار میں اترے۔ آپ نے صرف دعاؤں پر اکتفا نہیں کیا، دعاؤں پر اکتفا نہیں کیا۔ ایک پوسٹ میں نے پڑھی، بڑا لکھنے والے نے صحیح کہا، انہوں نے کہا کہ آج وہ شاید حکمران سارے یہ 55 ممالک کے حکمران، 55 اسلامی ملک، اور جو یہ فلسطین ہے، یہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل، یہ 55 ممالک کے وہ 1.5 ارب مسلمان اگر ایک جگہ تھوکیں تو اس کی تھوک سے یہ یہودی بہہ جائیں گے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم خش و خصاص کی طرف بکھر چکے ہیں، ہمارا اتحاد نہیں ہے، ہم اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب کے نظام کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور آج وہ سپر پاور جن کی غلامی شاید ہماری مقدر میں اللہ نے لکھی تھی، ان کی غلامی تو کر رہے ہیں امریکہ کی، لیکن وہ اپنے پالتو کتے کی غلامی بھی کرانا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم اس غلامی کے توق کو پھینک ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا مقصد یہی تھا کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ دو۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے۔ ہم غلام ہیں تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کے غلام ہیں، ہمیں کسی اور کی غلامی قبول نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ شاید وہ وقت بھی آئے کہ سارے اسلامی ممالک کے سربراہان جمع ہو جائیں اور کہیں کہ آؤ بیٹھ کر ہم ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، صرف بیٹھ کر بد دعا کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ بد دعا کا وقت نہیں، یہ عملی طور پر میدان کارزار میں اترنا ہے۔ اے اسلامی ممالک کے سربراہ ہو، اگر تم اس مسجد کو قبلہ اول نہیں مانتے تو کم از کم مسجد ہی مان لو، صرف مسجد ہی مان لو، یہ تو ہمارا قبلہ اول ہے۔ آقا علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، ایک روایت میں 1.5 سال یعنی 17 مہینے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو آپ بیت المقدس میں پہنچے، رب کائنات نے 15ویں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ارے یہ مسجد اقصی ہے جس پر آج اس رمضان کے اندر ظلم ہوا ہے اور رمضان کے بعد ابھی تک ہو رہا ہے، سینکڑوں کی تعداد کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو ہمارا اور آپ کا، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں کثیر تعداد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلفاء یعنی انبیاء کرام کے یہاں مزارات ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر بیشتر انبیاء کرام امامت کرتے آئے ہیں۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر امامت کرتے ہوئے 1.5 سال اس طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مسجد اقصی کے اندر امامت کی ہے۔ وہ معراج کی رات تھی کہ معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں بیت المقدس پہنچے
سارے انبیاء کرام موجود تھے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر میں اس کو یوں بات کروں کہ سارے موجود تھے تو سبھی انبیاء کرام موجود، 1,24,000 انبیاء کرام موجود، مصلی خالی ہے، مصلی خالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا ہوگا کہ یہ نماز پر کیوں نہیں جا رہے؟ یا اللہ یہ کسی کے شاید انتظار میں ہے، تیرا حبیب شاید آ رہا ہے، تیرا حبیب آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جبریل امین نے اقامت کہی، مصلی پر میرے آقا تشریف فرما ہوئے۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام کو حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج اس پر بمباری ہو رہی ہے، آج اس میں شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح ایک شہد پر مکھیوں کا ادھر ادھر سے سارے مکھیاں ایک اکٹھ ہو جاتا ہے ان کا، اسی طرح اے مسلمانوں تم پر دور دراز سے کافر ٹوٹ پڑیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوگے، بلکہ کیا ہوگا؟ تمہیں دنیا کی محبت ہوگی، موت سے کراہت ہوگی، موت سے ڈرو گے، دنیا کی محبت تمہارے دل میں ہوگی۔ آج دنیا کی محبت ایسی ہے کہ ایک سفیر کو نکالنے کا ایک پیشکش کی جاتی ہے سفیر کو کہ اس کے ملک والوں نے گستاخی کی ہے، بلکہ ملک کے صدر نے گستاخی کی ہے۔ یہاں اس ملک کا ایک سفیر ہمارے ملک کے اندر رہتا ہے تو ان کو نکال دیا جائے، تو پھر ہمارے سامنے منطق یہ سمجھ آتی ہے، ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم نکال دیں تو پھر ہماری معیشت کمزور پڑ جائے گی، پھر ہمارا روزگار کیا ہوگا، ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا۔ ارے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمارے رزق کا ذمہ دار بھی اللہ ہے۔ نحنو نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، فرانس رزق نہیں دیتا، امریکہ رزق نہیں دیتا، یہ مغربی ممالک ہمیں رزق نہیں دیتے، ہمارے رزق کا مالک ہمارا اللہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، رب کائنات نے یہاں فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو الذین ان مکناہم فی الارض، یہ آیت نمبر 43 ہے سورہ حج کی 17ویں پارے میں، فرمایا کہ اگر وہ لوگ جن کو ہم اقتدار دیں، یہ 55 اسلامی ممالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اقتدار دیا ہے، یہ اقتدار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرما رہا ہے کہ جب وہ لوگ جنہیں ہم اقتدار دیں تو ان کے ذمہ کچھ کام ہیں، اور مقام پر بھی ہیں، لیکن اس مقام پر جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ کیا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، انہیں چاہیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ آج ہمارے حکمران شرابی کبابی تو نظر آتے ہیں، نمازی نظر نہیں آتے۔ اگر فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ معروف کا حکم دیں، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور وہ برائی سے منع کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو تسلط دیا ہے، جن کو حکمرانی دی ہے، اس مقام پر رب کائنات نے ان کے ذمہ اس مقام پر یہ کچھ کام ذمہ لگائے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج ان تمام چیزوں سے ہمارے حکمران اسلامی شعور سے، اسلام کی تعلیمات سے ان کے ذہن خالی ہیں، کچھ جانتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی جانتا ہے اور کوئی عالم دین حق کی خاطر آواز اٹھاتا ہے تو اسے دقیانوس کہا جاتا ہے۔ ان کا ذہن وہ پرانا ذہن کہا جاتا ہے، انہیں دقیانوس کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ، یہ اس جدید دور کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ارے عالم دین اگر جدید دور کو نہیں سمجھتا ہے
جو قرآن و سنت کا ایک مکمل کورس کر کے وہ 8 سالہ 12 سالہ وہ کورس کر کے آئے، اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تو پھر اور سمجھنے والا کون ہے؟ ہمارے حکمران تو ایسے ہونے چاہیے کہ وہ دین کا کورس کر کے آئے تاکہ پتہ چلے کہ دین کے اندر ہے کیا، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ بہرحال میرے دل میں تو ایک آگ تھی فلسطین کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، اس کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتا ہوں؟ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ امت مصطفیٰ تو جہاد کے لیے تیار ہے، افواج بھی تیار ہے، لیکن عزیزان گرامی قدر ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم صرف مذمتی قرارداد پیش نہ کرتے رہیں۔ آج میدان کارزار کے اندر اترنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہمارے دین کی مدد، اگر اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔